السلام علیکم. ساجد علی امیر. تو میری طرف سے آج آپ کو پیغام یہ ہے کہ مطالعہ کریں. مطالعہ کرنے کے بعد کسی دوست سے شیئر کریں اور اس طرح آپ ایک عادت بنا لیں بات چیت کرنے کی. جو پڑھیں اس میں دوسرے سے بات چیت کریں، جو آپ کو لگتا ہے سینئر ہے اس سے بات چیت کریں. اس سے آپ کا مطالعہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا جائے گا. تو آج میں چند سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو کہ اردو کے حوالے سے ہیں. تو پہلا سوال ہے جی، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر کے ہیں. اردو کو ہندی یا ہندوی کیوں کہا جاتا ہے؟ اردو کو ہندی یا ہندوی علاقے کی مناسبت سے کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمان جب برصغیر میں آئے تو اس علاقے کو ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا. تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں پہ علاقے میں جو بولی رائی تھی، جو زبان رائی تھی، اس کو انہوں نے علاقے کی مناسبت سے ہندی اور ہندوی کہا. اس وجہ سے اردو کو ہندی یا ہندوی کہا جاتا ہے. تو سبرس کے مؤلف ملا وحشی نے اردو کو ہندوستان کہا ہے اور امیر خسرو نے اس کو دہلوی کا نام بھی دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے کلام کے لیے ہندی کا لفظ استعمال کیا ہے. آگے سوال ہے، اردو کا قدیم نام ہندی ہے یا ریختہ؟ تو حافظ محمود شرانی کے مطابق اردو کا قدیم نام جو ہے وہ ہندی یا ہندوی ہے. ریختہ اس کا نام بعد میں پڑا ہے. غالباً ریختہ اردو زبان کے لیے جو ہے اکبر کے عہد میں اردو زبان کو اکبر کے عہد میں ریختہ کا جو ہے وہ نام دیا گیا. اس سے پہلے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ ہندی یا ہندوی تھا. تو آگے سوال ہے کہ اردو کے لیے ہندی کا نام کب متروک ہوا؟ تو یہ شاہ جہاں کے عہد میں اردو کو جو ہے اردو معلیٰ کہا جانے لگا. اس کے لیے ہندی کا لفظ جو ہے وہ متروک ہو گیا. اردو کو کس عہد میں اردو محلہ کہا جانے لگا؟ شاہ جہاں کے عہد میں اردو کو اردو محلہ کہا جانے لگا. کس مصنف کے ہاں سب سے پہلے اردو کا لفظ زبان کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق سراج الدین خان آرزو کے ہاں سب سے پہلے اردو کا لفظ جو ہے وہ زبان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا.